کہیں ٹریول میں کی ہے, مجھے توشہ خانے میں گھڑیاں دی گئی ہیں, میں نے 50% خریدی ہیں, میرے پاس ابھی تک پڑی ہوئی ہیں. جو بھی خان صاحب نے حکومت جانے سے پہلے خان صاحب نے بول دیا تھا کہ خان صاحب کو وکٹمائز کرنے کی کوشش کریں گے. اب خان صاحب کو دو ہی طریقے ہیں وکٹمائز کرنے کے, یا ان کی اپنی ذات پہ کچھ کریں جو ان کو پتہ ہے کہ نہ وہ سٹک کرتی ہے نہ کوئی چیز ایسی ہے, یا ان کے آس پاس جو ایک دو مطلب رشتہ دار چاہے فرسٹ لیڈی ہوں چاہے کوئی ایسے کوئی اور قریبی ہوں تو ان کو اٹیک کریں گے. تو وہ خان صاحب نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ ہوگا, تو وہی ہو رہا ہے. تو وہی ہو رہا ہے, آپ سمجھ رہے کہ یہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. دیکھیں انتقامی کارروائی اگر ہو بھی رہی ہے, لیکن اگر نہ بھی ہو رہی ہو, ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ نہ ہو رہی ہو, تو پھر کریں. مطلب پی ٹی آئی نے کس نے روکا ہے کہ فرح بی بی پہ آپ بے شک نہ نکال لے جو کچھ ہے یا نہیں ہے, جو کیا ہے یا نہیں کیا. کیا وہ کسی گورنمنٹ کے حصہ تھی؟ کیا وہ پالیٹکس کی حصہ ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی گورنمنٹ کانٹریکٹ لیا ہے؟ کیا انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ کوئی بزنس کیا ہے؟ جو بھی یہ چیزیں ویسے بھی نکال رہے ہیں وہ ویسے ہی پرائیویٹ ٹو پرائیویٹ ڈیل ہے. نہیں, لیکن زلفی صاحب میں اس پہ آؤں گی آگے چل کے پروگرام میں, بیکاز ان کے انفلوئنس کے بھی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ سی ایم ہاؤس جو ہے پنجاب میں وہ بیٹھ کے, ان کے شوہر بھی موجود ہوتے تھے, وہ پورا پنجاب شاید آپریٹ کر رہی تھی. تو اس حوالے سے پلس جو ڈیٹیلز ابھی سامنے آ رہی ہیں, جی بالکل آتی ہوں, لیکن آپ کی حکومت جانے کے اگلے روز سے توشہ خانہ کا سب سے پہلے تو ایک کیس اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو ہے توشہ خانہ سے قیمتی تحائف جو ہے, قیمتی جو گفٹ جو اسٹیٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے, اسٹیٹ کو گفٹ دیے جاتے ہیں, وہ سستے میں خرید کر مہنگے میں فروخت کر دیا, بیرون ملک فروخت کیا. آپ پہ بھی الزام اس حوالے سے ہے کہ آپ نے لاہور کے ایک جولرز کو وہ شاید البتہ ہار جو ہے وہ 18 کروڑ کا بیچ دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ خان صاحب نے, نہ فرسٹ لیڈی نے, نہ کسی کوئی فیملی ممبر نے بیچنے کی یا تو دور کی بات ہے کبھی میرے ساتھ ایسی قسم کی گفتگو بھی نہیں کی. اچھا, آپ سے کبھی کوئی بات نہیں ہوئی؟ تو پہلی بات تو یہ ہے. تو توشہ خانہ کے تحائف کبھی نہیں ہوا آپ سے؟ نہیں. دوسری چیز یہ ہے جو ویورز کو میں واضح طور پہ بتا دوں, ہمارے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے آپ توشہ خانہ سے جو بھی آپ کو تحفہ ملتا تھا آپ توشہ خانے میں جمع کراتے تھے, وہ اس کا 15 یا 20% جو اس کی قیمت تھی وہ آپ ڈپازٹ کراتے تھے اور آپ کو وہ گفٹ مل جاتا تھا, چاہے گھڑی ہو, ہار ہو, جو بھی ہو. جب خان صاحب کی حکومت آئی ان نے 15 سے 20%, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ کیا تھا, وہ اس کو 15 سے 20% لے گئے تھے 50% پہ. اچھا. تو جب ہم ٹریول کرتے تھے ایز منسٹرز, جو بھی ہمیں گفٹ ملتا تھا, گھڑی ملتی تھی, ہم واپس آتے تھے, ہمارا پی ایس او ہمیں دیتا تھا, ہم تحفہ خانہ میں جمع کرا دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ 8 لاکھ کی گھڑی ہے, اگر آپ کو چاہیے آپ نے 4 لاکھ ڈپازٹ کرانا ہوتا تھا. ہم اپنے چیک سے بینک سے 4 لاکھ ڈپازٹ کرتے تھے, وہ گھڑی میری ہوگی. ٹھیک ہے, واضح ہو گیا. اب گھڑی میری ہوگی, ملکیت میری ہے, میں اس کو گروی رکھوں, میں اس کو بیچوں, میں اس کو دیوار کے ساتھ توڑ دوں, میں آپ کو تحفے میں دے دوں, وہ میری مالکیت ہے, میں جو مرضی کروں, مجھ سے پوچھنے والا کون ہے اس چیز پہ, وہ میری مالکیت ہو گئی ہے. اگر میں نے لیکن میں ادھر ایک سوال جو اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی وہ اسٹیٹ گفٹس ہیں, کسی کے گھر لے جانے کے لیے جو ہے وہ نہیں وہ تحائف دیے جاتے, اور ایسے میں کہ حکومت اور جو پاکستان کے اسٹیٹ کے لیے جو چیز دیے جاتے ہیں اس کو آپ خرید کر جو ہے 50% اس کا آلریڈی بتایا جاتا ہے, آپ اس کو سستے میں خرید کر آپ کو گھر لے جانے کے لیے, تو یہی تو چیز یوسف رضا گیلانی صاحب پہ کتنی کیمپین ہوئی, کتنا الزام ایک بڑا عائد ہوا, اور جو کہ حقیقت بھی تھی. آپ بالکل غلط بات کر رہی ہیں نا, آپ شاید سمجھ نہیں رہی ہیں. یہ اسٹیٹ گفٹس گھر لے کے جانے کے لیے ہی ہیں. جب آپ اس کی قیمت پوری دے دیں, جب توشہ خانہ کا رول ہے, توشہ خانہ میں کوئی وہ اینٹیک یا میوزیم نہیں ہے, وہ آتا ہے کہ اگر آپ خرید سکتے ہیں اس کو جو بھی پرسنٹیج جو بھی گورنمنٹ کرے, چاہے وہ 10% کریں یا 100% کرے, وہ گورنمنٹ کی مرضی ہے, صحیح یا غلط اس پہ میں کامنٹ نہیں کرتا. پر بتایا نہیں گیا, اگر لی بھی گئی. فواد چودھری صاحب کے اب سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے کہ جی ہاں کوئی بڑی بات نہیں ہو گئی اگر خرید لیا گیا, اگر لے گئے, خریدنا, وہ کہتے ہیں گھڑی بیچ دی. بالکل مسلیڈ کر رہی ہیں. خریدنا آپ کا حق ہے. آپ کو میں کہیں ٹریول میں کی ہے, مجھے توشہ خانے میں گھڑیاں دی گئی ہیں, میں نے 50% خریدی ہیں, میرے پاس ابھی تک پڑی ہوئی ہیں, میں چاہے ان کو کل آپ کو دے دوں, بیچ دوں, جو مرضی کروں, وہ میرا حق, وہ میری پراپرٹی بن گئی ہے, وہ میں ڈکلیئر کرتا ہوں, وہ آپ کو خریدنی پڑتی ہیں, آپ کی اونرشپ بن گئی ہے. آپ نے کوئی توشہ خانہ کا رول چینج نہیں کیا کہ یہ صرف ایک میوزیم میں یا ایک کمرے میں بند ہوتی ہیں اور میں نے ابھی لے لی ہیں. توشہ خانہ کا رول ہی یہی ہے کہ یہ ضائع جائیں گی, تو یہ چیزیں علیحدہ کریں, یہ چیزیں علیحدہ کریں.
اب آ جائے کہتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی بات نہیں تھی، یہ اتنی بات نہیں، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ خرید سکتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، رول آف لا ہے، رول آف لا ہے. بٹ وائی واز دیر اے نیڈ ٹو ایون بائی؟ کیوں خریدنے کی نوبت آئی؟ مطلب خان صاحب ہمیشہ ایک ہی والی بات کہ خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. ابھی پوائنٹ آپ کا چینج ہو گیا، پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کیوں ہو گیا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نیڈ کیا ہے بائی کرنے کی. I will still stick to this point کہ this was wrong. اور اگر یہ ڈیٹیلز اگر یہ ہو بھی رہا تھا تو پھر تو ڈیٹیلز تو جاری ہونی چاہیے تھی. آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. بار رانگ کہہ رہی ہیں، لیکن آپ نے ابھی تک نہ مجھے نہ کسی اور کو مطمئن کی کہ رانگ کیا ہے. دیکھیے مجھے لا میں بتا دیں رانگ کون سا بیٹا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب کو اگر ہار دیا جاتا ہے، کسی ڈکلیئر نہیں ہوا تو ڈکلیئر تو یہ بھی تمام چیزیں نہیں ہوئی تھی. کیا نہیں ڈکلیئر؟ ساری کی رائٹنگ میں یہ تو یہ آپ کی حکومت کے جانے کے بعد یہ چیز اٹھائی، یہ سرفیس کی ہے. نہیں جی، ہر چیز جو آپ خریدتے ہیں توشہ خانے میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. جو یوسف رضا گیلانی پہ جو الزام ہوا تھا کہ وہ ان کو ہار ملا ہے، لیٹس سے فار ایگزامپل کسی ملک میں ملا ہے، انہیں ہار دیکھا ہے، ان کو پسند آ گیا، انہیں رکھ لیے، نہ توشہ خانوں کو دیا ہے، نہ اس کی ویلیویشن کر، نہ اس ویلیویشن کی جو بھی پرسنٹیج دینی تھی اس وقت، نہ وہ گورنمنٹ میں درج کرائی ہے. تو جب وہ چیزیں نہیں کی تو اس کو چوری کہتے ہیں. جب آپ دیتے ہیں توشہ خانوں کو اور وہ آپ کو اس کی ویلیویشن دیتی ہے اور اس کو کہتی ہے آپ کو اتنے پیسے جمع کرانے ہوتے ہیں، اس کو کہنا ہوتا ہے خریدنا. ٹھیک ہے، آپ خریدتے ہیں، آپ کو ریسیٹ ملتی ہے، آپ لیتے ہیں، وہ آپ کی ملکیت بن جاتی ہے. آئی ہوپ اٹ کلیئر، دونوں الگ الگ چیزیں. بالکل ٹھیک ہے. بٹ آپ کہتے ہیں یو گو بائی دا رول آف لا وین یو سے کہ ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف نے یہ کیا ہے، خریدے ہے. آپ پہ الزام تھا کہ لاہور میں جولر سے یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. لاہور کے جولرز کو 18 کروڑ کا نہیں ہوئی اور میں لاہور کے کسی جولر کو نہیں، اور آپ کو کچھ نہیں پتا. اگر مجھے بیچنا بھی ہوتا میرے پاس اتنے وسائل بٹ یو ڈو ہیو این آئیڈیا کہ یہ کہیں اور باہر بیچ آتا. بٹ ایز اسپیشل اسسٹنٹ بیکاز یو ور دا کلوزسٹ ٹو عمران خان ایز ویل، آپ کو اس بارے میں علم ہے کہ یہ توشہ خانہ کے گفٹس جو ہیں وہ خرید کر بیچے گئے؟ نہیں، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. تو آپ ابھی کیا بیچے گئے یہ مجھے نہیں پتا کہ کیا خریدا گیا ہے. میں آپ کو پروسیجر بتا رہا ہوں کہ جو بھی خریدا گیا ہے قانون کے مطابق خریدا گیا ہے. وہ ان کی، اور ایک دفعہ آپ اس کو خرید لیں. جیسے کہ میں آپ کو خود اپنا بتا رہا ہوں کہ اگر میں گیا ہوں، شاہ صاحب گئے ہیں، کوئی باہر گیا ایز اے منسٹر، ان کو جو گفٹس ملتے ہیں وہ ہر ایک منسٹر کے ان کے نام سے آتے ہیں. اب ان کو تو نہیں پتا کہ ہم نہیں رکھ سکتے، ہمیں دینا ہوتا ہے بائی پروٹوکول توشہ خانوں کو. ایک دفعہ ہم نے دے دیا. اگر مجھے وہ گھڑی پسند، کئی گھڑیاں آئی ہیں مجھے پسند ہی نہیں ہے، میں نے نہیں لی. ایک دو جو پسند ہے یہ میں نے بولا اس کی قیمت لگائیں. باقی انہی منسٹرز کو بھی وہی گھڑی ملتی ہے، وہی قیمت آتی ہے. ہم اس کا 50% اپنا پرسنل چیک دے کے اس کو خرید کے اپنے پاس لے آتے. ٹھیک ہے، اب وہ میری مالکیت ہے. ٹھیک ہے، اب سال گزر گئے، اب میں چاہتا ہوں میں ان کو دینا چاہتا ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں اس کو مارکیٹ میں بیچاؤں. جیسے کہ میں اپنی کوئی گھڑی جو میں نے گورنمنٹ کے توشہ خانے سے نہیں لی ہوئی ہو، جیسے اس کو بیچنا گروی رکھنا میرا حق ہے، اپنے گھر کو بیچنا گروی رکھنا میرا حق ہے، ویسے ہی یہ گھڑی بھی میری مالکیت بن گئی، اس کو بیچنا گروی رکھنا توڑ دینا میرا حق ہے. وہ میری مالکیت اب وہ توشہ خانہ یا گورنمنٹ کی نہیں رہی. ٹھیک ہے. بٹ ٹھیک ہے، میرا سیکنڈ سوال، اینڈ آئی ہوپ یو ول ٹیک دس ویری نارملی، کہ یہ ضرورت کیا پڑی؟ دیکھیں، اب میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں، لیگلی بات بالکل صحیح ہے. اب آپ پوچھ رہی ہیں کہ ضرورت کیوں پڑی، کہ اب ہم پرسنل ہو رہے ہیں کہ خان صاحب کو کیوں ضرورت ہے. خان صاحب کو روڈ بنانے کے پاس پیسے نہیں تھے. اگر ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کے وسائل نہیں تھے، کیا وہ کوئی بزنس کرتے ہیں؟ ان کے کوئی اسٹیل مل ہے، ان کے کوئی پیپر مل ہے، ان کو کوئی انگلینڈ میں جائیدادیں ہیں. تو اگر انہوں نے ایک لیگل انہوں نے ایک چیز خریدی، انہوں نے دیکھا کہ اس کی اگر میں بیچوں مجھے اتنے زیادہ پیسے میرے پاس آ جائیں گے حلال کے، تو اب آپ کوشچن کر رہی ہیں کہ یہ پروسیجر یا یہ کانڈکٹ انہوں نے کیوں کیا. نہ غیر قانونی ہے، نہ اس میں کوئی غلط ہے. اب آپ ایک پرسنل سوال پوچھ رہی ہیں. لیکن میں کون ہوتا ہوں آپ سے پوچھنے والا کہ بٹ دین ہی از آلسو ایکسیپٹڈ نا کہ ایسا ہوا اور پھر بنی گالا کی وہ سڑک جو ہے وہ بنانے کے لیے استعمال ہوا، بیکاز غیر قانونی نہیں ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایٹ لیسٹ یہ تو کہہ دیں کہ غیر قانونی نہیں تھا، مجھے پسند نہیں آیا تو میں پوچھ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے. نہیں مجھے بالکل نہیں، یہ تو عوام کا سوال بھی ہے. اور جو یہ موجودہ حکومت کی جانب سے ریز کیا، یہ تو پبلک واز اناویئر، پبلک کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ، اگر پبلک کو یہ چیز نہیں پسند آئی کہ ان نے کیوں کیا، غیر قانونی نہیں ہے، غیر قانونی نہیں ہے. پھر سے میں کہہ رہا ہوں، اگر ان کو ایک خان صاحب کی ایک چیز پسند نہیں آئی تو نکلے روڈ پہ کہ یہ چیز نہیں تھی. ٹھیک ہے، وہ تو پبلک کو یہ نہیں ہے کہ ناپسند ہے، یہ آپ کا سوال ہے تو یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے. میرا پرسنل نہیں ہے یہ. جب یہ موجودہ حکومت کی جانب سے یہ ڈیٹیل سامنے ہے تو دیٹ واز اگین ویری شاکنگ فار آل آف اس.
کہ یہ چیزیں ڈیٹیلز جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے تھی. اور ہم تو مطالبہ کرتے ہیں کہ نہ صرف آپ کی حکومت کا, اس سے پہلے سے بھی جب نواز شریف صاحب کی اس وقت بھی حکومت تھی 2013 کے بعد سے, تب سے یہ ڈیٹیلز جو ہے وہ جاری ہونی چاہیے کہ توشہ خانہ سے کون کیا کیا لے کر چلا گیا ہے. جب آپ چیک جمع کراتے ہیں اور آپ وہ چیز خریدتے ہیں توشہ خانہ کی, اس کی ایک چیز موجود ہے. بالکل. جو چیز نہیں موجود, جس کے پیسے نہیں دیے گئے اور کسی وزیر اعظم یا منسٹر نے رکھ لی ہوں, جو وہ چیزیں ہیں آپ نکال کے دیکھ لیں. ہار ہوگا, گاڑی شاڑی ہوگی. چلیں